الحمد لله الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں سامعین محترم، یہ دنیا ایک ایسی خوبصورت سرائے ہے، اس میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، موت و حیات کا یہ سلسلہ پورے تسلسل سے جاری ہے، ایک مرتا ہے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، مگر اس جہان رنگ و بو کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج اگر کسی دیوار سے ایک اینٹ نکال دی جائے تو وہ جگہ خالی نظر آتی ہے، مگر کروڑوں انسانوں کے جامع فنا پی جانے کے باوجود اس جہان فانی کی رنگینی کیوں کی توں نظر آ رہی ہے۔ کسی مقام پر کئی زلزلے آئے، طوفانوں سیلابوں نے تباہ کاریاں کی، بیماریاں پھیلیں، سینکڑوں جنگیں ہوئیں، بارہا خفت و خون نے موت کے بادار کو گرم کیا، مگر اس بزم ہستی کی محفل اسی طرح لگی ہوئی ہے۔ اس جہان کے بنانے والے خالق و مالک نے اعلان فرما رکھا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب اس باغ ہستی میں ایسی خزاں آئے گی کہ اس کی رعنائیاں ختم ہو جائیں گی، مجلس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین و آسمان ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار کی ذات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ پھر خلاق دو جہاں اللہ رب العالمین اپنی صفت خلق اور سزا و جزا کا منظر دکھانے کے لیے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا فرمائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، سب لوگ اس ایک قابو رکھنے والے خدا کے حضور نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ قرآن حکیم میں اس دن کو روز قیامت کہا گیا ہے، اور اس دن کی ہولناکیوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین خوب ہلائی جائے گی اور وہ اپنا بوجھ نکالے گی، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی حالت بیان کرے گی۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب
انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جڑ پڑیں گے اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے میں شامل ہو جائیں گے، مل جائیں گے، اور جب قبریں کھیڑی جائیں گی، پھر انسان جان جائے گا جو اس نے آگے کے لیے بھیجا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، روز قیامت ساری کائنات کا خالق و مالک اپنی جملہ مخلوق کو ایک میدان میں جمع فرما دے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَا. جس دن ہم ہر قوم میں سے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن سب لوگ پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہوں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون. جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا یغنی مولا مولا شیئا. جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کو نفع نہ پہنچا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. یعرف المجرمون بسیماہم. گناہگار اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے گناہگارو آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور پاؤں ان کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. سامعین محترم، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگی. اس روز نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی یار، حتیٰ کہ قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. اسی روز انسان اپنے بھائی کی، ماں کی اور بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. سورج کی تپش کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوں گے. کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا. صرف اور صرف گناہگاروں کی آقا، بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس، حضور رحمت للعالمین نبی کریم علیہ السلام کی ایک ذات اقدس ہوگی جو اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے نجات دلائیں گے. سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے لیکن نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم رہے گی. اس کی ترجمانی ایک شاعر نے بڑے محبت کے انداز میں کی ہے. جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجو جناوی بادیاں ہاریاں نے. جیڑے ترس دے سی دید نو دیدے راتی آخر اناوی باریاں ماریاں نے. جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد اٹھیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دن سچنا یاریاں نے. ایک اور جگہ شاعر نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن
خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين۔